بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل سپریم کورٹ میں ایک اہم دن ہے، یا اس طرح کہا جائے کہ جو اگلا ہفتہ ہے وہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رجسٹرار آفس میں خط لکھ کر 9 سوالوں کی وضاحت طلب کی ہے، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 8 ججز نے جو 12 جولائی کے حوالے سے وضاحت جاری کی تھی 14 ستمبر کو، اس پر قاضی فائز نے رجسٹرار آفس سے وضاحت طلب کی ہے کہ آپ بغیر پوچھے، بغیر کاز لسٹ جاری کیے، بغیر نوٹس جاری کیے، بغیر کمرہ عدالت میں ہیئرنگ کیے کیسے آپ اس وضاحت کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہاں بتا دوں کہ قاضی فائز صاحب نے یہ پوچھ تو لیا، اپنے اختیارات سے انہوں نے تجاوز کیا، کیونکہ جس 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس میں یہ سربراہ تھے، فل کورٹ بینچ تھا، 8-5 سے فیصلہ آیا تھا، اور 13 کے 13 ججز نے یہ اس بات پر ایگری تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا بلے کے نشان سے متعلق قاضی فائز عیسیٰ کا، اس کی تشریح غلط سمجھی۔ یہ قاضی فائز صاحب نے خود بھی کہا کہ آپ نے اس کی غلط تشریح کر لی۔ تو اس معاملے کے بعد جب فیصلہ ہو گیا 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کے حق میں، 8 اکثریتی ججز نے فیصلہ دے دیا، تو اس میں 13 جنوری کے فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی غلط تشریح کی، تو پیراگراف نمبر 10 میں 12 جولائی کو جو 8 اکثریتی ججز تھے انہوں نے اس میں کلیئر لکھ دیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا پی ٹی آئی کو ہمارے 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے متعلق اگر کسی کو کوئی ابہام ہو، کسی کو کوئی سمجھ چیز نہ آ رہی ہو، تو وہ کلیریفیکیشن کے لیے 8 ججز جو ہم فیصلہ دے رہے ہیں ان کے کسی بھی چیمبر میں جا کے آپ ان سے وضاحت لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایسا ہی ہوا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیمبر میں درخواست دے دی کہ جو 41 ممبران ہیں ان کی ہم اس کا فیصلہ کس طرح کریں گے، یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کو ہم ابھی تک تسلیم نہیں کر رہے، ان کے چیئرمین نہیں ہیں، تو آپ ہمیں اس کی وضاحت دیں۔ 14 ستمبر کو 8 ججز کے سائن تھے اس کے اوپر، اور انہوں نے وضاحت جاری کر دی کہ آپ جو ہے یہ غلط کر رہے ہیں، آپ ہیلے بہانے سے کام لے رہے ہیں، پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں، آپ 80 کے 80 جو ہیں ان کو دیں، اور ان کی مخصوص نشستیں بھی ان کو دیں۔ ناظرین، آئینی ترمیم ہونے جا رہی تھی، وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ اس کے بعد قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا تو وہ نہیں ہو سکا، تو یہ سارے معاملات چلتے رہے، تو یہ وضاحت وہ تھی۔ اب اس کے بعد ایک درخواست چلی گئی تھی کل تحریک انصاف کی طرف سے، عزیر بنڈاری نے دائر کی، اور اس میں پوچھا گیا کہ ایک تو آپ کلیئر کر دیں کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کا حکم دیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو اسپیکر نے خط لکھا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس کو عمل درآمد سے روکا جائے، اور وہ غلط ہے۔ اب یہ چیزیں کرنے کے بعد قاضی فائز صاحب نے کل رجسٹرار کو خط لکھ دیا۔ اب اس کے ہوگا کیا اس سے؟ قاضی صاحب نے تو خط لکھ کے اختیارات سے تجاوز کر لیا۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اگر یہ کر دیا تو میں اب کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی کی ساخت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور میں نے منیب اختر کو آؤٹ کر کے اپنے ساتھ جسٹس امین الدین کو بٹھا لیا، تو اب جو میں فیصلہ کروں گا وہی ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 8 ججز ہیں جو وضاحت جاری ہوئی اس کے اوپر 8 کے سائن ہیں۔ اب اگر الیکشن کمیشن اس کی تحریک انصاف نے جو درخواست دائر کی ہے اس پر اگر یہ 8 ججز وضاحت جاری کر دیں اور الیکشن کمیشن پاکستان کو جو ہے وہ پابند کر دیں کہ آپ مخصوص نشستیں بھی دیں، اور یہ 80 یا 81 جو لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ نومینیٹ کیا جائے، اور یہ پارلیمانی پارٹی ہے اسے تسلیم کیا جائے، پابند کیا جائے، اور ساتھ ہی وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو جو ہے وہ غیر فعال اگر کر دیں، ایک جوڈیشل آرڈر جاری کر دیں، اور اس کے اوپر 8 کے 8 ججز سائن کر دیں، تو قاضی صاحب کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے قاضی صاحب کے پاس اکثریتی ججز نہیں ہیں۔ کسی بھی جوڈیشل آرڈر کو غیر فعال قرار دینے کے لیے، معطل کرانے کے لیے اس سے لارجر بینچ چاہیے۔ تو یہ 8 ججز اگر یہ کل کر دیتے ہیں یا آنے والے دنوں میں کر دیتے ہیں اسی ہفتے کے اندر، تو قاضی صاحب جو ہے نا ان کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جانا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا کہ قاضی صاحب صرف کیونکہ پریشان ہوئے میں ان کی ایکسٹینشن رک گئی، ان کو وہ آئینی عدالت کا پھر چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا، پھر وہ بھی معاملہ ٹھپ ہو گیا، اور وہ سارے معاملات جب خراب ہو رہے ہیں تو قاضی صاحب کے جتنے دن قریب آتے جا رہے ہیں کہ 25 اکتوبر میرا آخری دن ہے، لیکن ان کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ سپریم کورٹ چھوڑ کے جائیں، یا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یہ تا حیات رہیں۔ یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے میرے خیال سے۔
اب ناظرین یہاں سے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے ایک چیز واضح ہوگی کہ حکومت ہے، الیکشن کمیشن ہے اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ایک ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو معاملات چل رہے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ جس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ناظرین، 1997 کے اندر بھی یہی حالات تھے۔ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ وزیر اعظم بنے تھے، اور توہین عدالت کیس کے اندر سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے اس وقت کے، ان کے پاس ان کا کیس لگا ہوا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا مشہور واقعہ ہے ان کا نون لیگ کا۔ اب اس وقت بھی کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز میں نواز شریف نے ایک دراڑ پیدا کر دی تھی اور ان کو تقسیم کر دیا تھا۔ اس سے ہوتا کیا تھا کہ کچھ ججز فیصلہ دیتے تھے، دوسرے ججز جو ہیں وہ فیصلہ معطل کر دیتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے سے بیانات جاری ہو رہے تھے۔ اب بھی وہی حالات نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت پھر ہوا کیا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ جسٹس سجاد علی شاہ جو تھے ان کو فارغ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اندر ہی 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی، 2 چیف جسٹس بن گئے تھے۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی تھے، انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ اکثریتی ججز کو ملا کے اور جسٹس سجاد علی شاہ کو فارغ کر دیا تھا۔ پہلے 2 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا کوئٹہ، انہوں نے ان کی تقرری اس کی معطل کر دی، غیر آئینی قرار دی جسٹس سجاد علی شاہ کی، اور اس کے بعد پھر جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ جی یہ فیصلہ نہیں مانا جا سکتا۔ پھر پشاور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ رجسٹری برانچ کے 2 رکنی بینچ نے کوئٹہ بینچ کے فیصلے کی تائید کر دی، تو اس کے بعد پھر جسٹس سجاد علی شاہ کو گھر جانا پڑ گیا۔ تو اب جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں، اور اگر جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اکثریت آ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم اسے چیف جسٹس آف پاکستان تسلیم نہیں کرتے، تو قاضی صاحب کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت تھی 1997 میں، اور فرق یہ ہے کہ آج جو ہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اس وقت نواز شریف تھے۔ اس وقت بھی ججز کو تقسیم کیا گیا تھا اور آج بھی ججز کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔